बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर कोई जहरीली चीज़ गलती से खा ली जाए तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पिलाएं। इससे फौरी कै होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज़ मैदे में जज़ब होने से पहले बाहर आ जाएगी। ये एक बेहतरीन हंगामी तिब्बी इमदाद है। हर किस्म की बुराई, जहनी तनाव और बेसुकूनी से बचना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करो। नमाज ना सिर्फ रूहानी सुकून देती है बल्कि उसकी हरकत से जिस्मानी वर्जिश भी होती है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने के अनगिनत फ़वाइद हैं। इससे ना सिर्फ दांत मजबूत होते हैं बल्कि मैदे की सफाई भी होती है। याद रखें, जब बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर अंदर उसे माँ का दूध लाजमी पिलाएं। इसकी ज़िंदगी भर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बुनियाद है। अपने दांतों की उम्र लंबी करनी है तो हर खाने के बाद कुर्ली करने की आदत डालें और सुबह शाम ब्रश लाजमी करें। ज़्यादा देर घुटनों के बल बैठ कर काम करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे जोड़ों का लेसदार मादा ख़त्म होने लगता है और घुटने नकारा हो जाते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है या जिस्म पर गर्मी दाने निकलते हैं, वो आलू बुखारे का शरबत पिया करें। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। पाँव के अंगूठे पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है और बसारत तेज़ होती है। हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए माल्टे का छिलका चबाना मुफीद है। एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा नोट फरमा लें। माल्टे और लीमू के छिलकों को सुखाकर पीस लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर फक्की बना लें। रोज़ाना खाने के बाद 1 चम्मच खाने से ज़िंदगी भर मैदा ख़राब नहीं होगा। खुशबू का ताल्लुक बराह रास्त आपके दिमाग से है। निहार मुँह कोई अच्छी खुशबू सूंघने से असाब पर सुकून रहते हैं। कमज़ोर और दुबले पतले हजरात अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर दूध के साथ खाएं तो चंद ही हफ्तों में उनका दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। अंगूर कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है और गुर्दों में पथरी बनने के अमल को रोकता है। ताहम कभी भी खाली पेट बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं, वरना मैदे की तेज़ाबियत आपके पेट को ख़राब कर सकती है। शलजम का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। इसमें फ़ाइबर की वाफर मिकदार होती है। लहसुन को अपने खानों का हिस्सा बनाएं। ये ना सिर्फ खाने को लजीज बनाता है बल्कि कान के दर्द और दिल की शरियानों की बंदिश के लिए भी अक्सीर है। चेहरे और हाथों की रंगत निखारने के लिए दूध में जौ का आटा मिलाकर मसाज करें और कुदरती स्क्रब का काम करता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से सारा दिन जिस्म में तवानाई रहती है और सुस्ती आपके करीब नहीं आती। अगर मैदे में जलन हो तो सौंफ का पानी पिएं। जवानी को बरकरार रखने के लिए खजूर, दूध और अंजीर को रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ये मुरक्कब जिस्म में ऐसी तवानाई पैदा करता है कि इंसान 50 साल की उम्र में भी 19 साल जैसा चुस्त नज़र आता है। रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की जर्दी लगाना खुश्क जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। इससे रंगत निखरती है और जिल्द रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाती है। जिन खवातीन में खून की कमी हो उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 5 से 7 खजूरें खाया करें। चहलकदमी के दौरान शुगर फ्री च्युइंगम चबाने से दिल की धड़कन मुतवाज़न रहती है और ये अमल ज़्यादा कैलोरीज जलाने में मददगार साबित होता है। अगर आप अपनी खोई हुई तवानाई वापस लाना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह सेब का ताज़ा जूस पिएं। गीले या खुश्क बालों में बहुत ज़्यादा सख्ती से कंघी ना करें, इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आपको अचानक धुंधला नज़र आने लगे या पैरों पर सूजन हो तो ये शुगर की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। ऐसे में फ़ौरन मुआयना करवाएं। मोटापे से निजात के लिए गिलास पानी में सौंफ के तेल के चंद कतरे डालकर पीना जादुई असर रखता है। बच्चों के कान में दर्द या पीप की सूरत में अर्के गुलाब के चंद कतरे डालें और कान के बैरूनी हिस्से पर जैतून के तेल की मालिश करें। हज़रत अली करमल्ला वजहो का कौल है कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। इल्म बांटने से बढ़ता है जबकि माल खर्च करने से कम होता है। चेहरे की झुर्रियों से निजात के लिए सादा पानी की भाप लेना सबसे सस्ता और बेहतरीन इलाज है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहाने से 20 मिनट पहले एलोवेरा जेल बालों में लगाएं। ये कुदरती कंडीशनर का काम करता है। लटकी हुई जिल्द को टाइट करने के लिए फटकड़ी का पानी बेहतरीन है।
میتھی دانہ استعمال کرنے والی خواتین ہمیشہ جوان اور چاق و چوبند رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہونا گردوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بخار کو کم کرنے کے لیے 1 چمچ ثابوت دانہ گرم دودھ میں ملا کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر پی لیں۔ یہ کمزوری دور کرتا ہے اور بخار کی شدت گھٹاتا ہے۔ عرق گلاب ملا پانی پینا چہرے کی تازگی کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے پیاز کا رس گرم کر کے مالش کرنا صدیوں پرانا آزمودہ نسخہ ہے۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی جلد وقت سے پہلے لٹکنے لگتی ہے، اس لیے سبزیوں کا استعمال بھی لازمی کریں۔ وزن بڑھانے کے خواہش مند حضرات روزانہ 2 سے 3 کیلے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اگر اچانک چکر آنے لگیں تو گہری سانس لیں اور تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں۔ دانتوں کی سفیدی کے لیے نیم کی مسواک کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ زکام اور الرجی سے بچنے کے لیے نہانے کے بعد ناک کے نتنوں میں زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنا سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور ہونٹ نہیں پھٹتے۔ زبان انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے جلدی زخم بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسمانی کمزوری اور عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو اس کے نیچے لونگ دبا لیں، افاقہ ہوگا۔ کھانے کو ہمیشہ 32 بار چبا کر کھائیں، اس سے آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گیس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بیسن کی روٹی معدے کو طاقت بخشتی ہے۔ بکرے کی چربی کا تیل پٹھوں کی کمزوری اور مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ جگر کام ٹھیک کرتا ہے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کریں، یہ سفید زہر ہے۔ جامن کا شربت جگر کی صفائی کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے۔ بالوں کو کالا اور چمکدار بنانے کے لیے کالے چنے کے آٹے کی روٹی کھائیں۔ جو لوگ پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹانگوں کے درد کے لیے نیم کے پودوں کے تیل کی مالش جادوئی اثر رکھتی ہے۔ معدے کے درد میں نیم کے پتے ابال کر اس کا پانی پینا مفید ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے نہار منہ لیموں اور ادرک کا کہوہ پینا چاہیے۔ جاپانی پھل دل کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ آملہ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی بیماریوں اور بالوں کی صحت کے لیے اکسیر ہے۔ انگور کے 22 دانے روزانہ کھانے سے بدہضمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرو۔ ہر شملہ مرچ جلد کو جوان رکھتی ہے۔ نہار منہ دودھ اور کھجور کا استعمال یادداشت کو کمپیوٹر جیسا تیز بناتا ہے۔ سرکہ گرم کر کے کان میں ڈالنے سے درد ٹھیک ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے بادام، سونف، مصری، سفید مرچ کا سفوف بنا کر صبح و شام 1 چمچ لیں۔ یہ نسخہ اینک اتارنے میں مدد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر سوتے وقت بہت زیادہ خواب آتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے یا سکون میں نہیں ہے۔ قبض کی صورت میں انگریزی ادویات کی بجائے امرود اور پپیتے کا استعمال کریں۔ یہ قدرتی جلاب ہے۔ بہت زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کرتا ہے اور معدے میں تیزابیت بڑھاتا ہے۔ دودھ کا حد سے زیادہ استعمال بعض اوقات بلغم کا باعث بنتا ہے۔ طاقتور غذاؤں میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت سہرِ فہرست ہیں۔ کبھی بھی پاؤں کے بل بیٹھ کر زیادہ دیر کام نہ کریں، اس کا اثر سیدھا آنکھوں کی بینائی پر پڑتا ہے۔ روٹی ہمیشہ نرم اور اچھی طرح پکی ہوئی کھائیں، اس سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ مچھر کاٹ لے تو اس جگہ گرم چمچ چھونے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تل کے تیل کی مالش کرنے سے نیند پرسکون آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ وزن کنٹرول رکھنے کے لیے دوپہر کے کھانے میں سلاد کا استعمال لازمی کریں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے میٹھے بیر بہترین علاج ہے۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ ہٹانے کے لیے انہیں بیسن سے دھوئیں۔ خوش رہنے والے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ زکام میں دار چینی، ادرک اور لونگ کا قہوہ شہد ڈال کر پینا فوری آرام دیتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر ٹوتھ پیسٹ یا نیل ملا کر لگانے سے آبلہ نہیں بنتا۔ سوکھی روٹی کو رات بھر دودھ میں بھگو کر صبح کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پودینے کا استعمال چہرے کے دانوں اور چھائیوں کو ختم کرتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے تھوڑا پانی پی لینے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔
سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینا گردوں کی صفائی کرتا ہے۔ زیتون کا تیل کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو وضو کر لیں یا اپنی پوزیشن بدل لیں۔ جتنا ہو سکے سادہ زندگی گزاریں۔ قدرتی غذاؤں پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیں صحت اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ سر کی خشکی کے لیے دہی میں لیموں کا رس ملا کر لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں ورنہ ہیضہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ گھر کی دیواروں سے پینسل کے نشان مٹانے کے لیے سرکہ استعمال کریں۔ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے شکرکندی اور آملہ کا استعمال کریں۔ ناف میں تیل ڈالنا آپ کے چہرے پر قدرتی چمک لاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح برقرار رہتی ہے۔ اگر کانوں سے کم سنائی دے تو تھوڑا سا دار چینی کا تیل استعمال کریں۔ ناک سے خون بہنے کی صورت میں دیسی گھی کے قطرے ناک میں ڈالیں۔ تکیے کا غلاف تبدیل نہ کرنا بالوں کے گرنے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کیڑے کے کاٹنے پر مولی کا رس لگانا زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں کیونکہ وقت سب کا بدلتا ہے۔ جس انسان کے اپنے کردار میں نقص ہوتا ہے اسے ہر کسی میں برائی نظر آتی ہے۔ آخر میں جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ مشکلات کا سامنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور مفید معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔